جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل سینسس کے تحت انتخابات نہیں ہوں گے، وہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی تھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ حکومت آپ کو مجھے پوری قوم کو بتاتی رہی کہ انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ مردم شماری ہو رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2017 کی جو لسٹیں ہیں جو مردم شماری ہے اسی کے تحت یہ انتخابات ہوں گے، تو پھر اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا؟ احسن اقبال صاحب اس حوالے سے کہتے رہے کہ جناب مردم شماری کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد انتخابات ہوں گے، ڈیجیٹل سینسس ہوگی اور پھر اکتوبر 2023 میں انتخابات ہوں گے۔ ان کی منسٹری بھی اس حوالے سے مختلف چیزیں شیئر کرتی رہی، ٹویٹس کرتی رہی کہ جی فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب ایڈریس کر رہے ہیں ٹریننگ آف ماسٹر ٹرینرز فار دا 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسز، دا فرسٹ ایور ڈیجیٹل سینسز۔ مطلب اس طرح کی باتیں قوم کو بتاتے رہے کہ جناب یہ مردم شماری ہوگی ڈیجیٹل اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے، اور اس سے پہلے جو انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے وہ بالکل غیر آئینی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے اوپر بڑے بڑے دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے بحث کرتے رہے، بڑے بڑے صحافی جناب یہ توجیہات پیش کرتے رہے کہ جناب کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ تو ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہے، وہ تو سینسز ہو رہی ہے، وہ تو مردم شماری ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا گیا۔ بزنس ریکارڈر کی خبر کے تحت جناب 20 ارب روپیہ تو جاری کر دیا گیا، ٹوٹل اس کی جو کاسٹ ہے وہ 35 ارب ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو انتخابات کروانے کے لیے 20 ارب روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن اس مردم شماری پہ جو اتنا پیسہ لگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب اگر آپ نے اس کے تحت انتخابات ہی نہیں کروانے، کیا یہ ساری ایکسرسائز کیا پاکستانیوں کا پیسہ ایسے ہی بہا دیا گیا؟ اس میں سے کوئی ڈیٹا سیلویج ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اچھا، آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے انتخابات میں، کسی قسم کا ڈیلے۔ پہلے یہ کہتے تھے ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ جی مردم شماری ہے، لیکن وہ 2 صوبوں کے اندر حکومتیں ختم ہو چکی تھیں، ان کی تو حکومت نہیں تھی، جدھر ان کی حکومت تھی وہاں پہ اب جب حکومتیں ختم ہوں گی یہاں پہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے جناب۔ یہاں پہ وہ مردم شماری بھی بھول جائیں، بس فوری انتخابات اب کروائیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں جی مردم شماری کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے، تو 2 صوبوں کے اندر جو ڈیلے ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 2 صوبوں کے اندر جو آئینی تقاضا پورا نہیں کیا گیا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں پہ جس قسم کی حکومتیں لائی گئی، اب وفاق میں بھی ایک نگراں حکومت آئے گی اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب بالکل اس چیز پہ اتفاق ہے کہ انتخابات میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، انتخابات فوری کروائے جانے چاہیے۔ لیکن 2 صوبوں کے اندر جتنا ڈیلے ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، 90 روز کی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے، نگراں حکومتیں ابھی بھی چل رہی ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جب اپنی حکومتیں ختم ہوں گی وہاں پہ کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، فوراً انتخابات ہونے چاہیے، اور بھول جاؤ وہ مردم شماری، بھول جاؤ وہ سارے آرگیومنٹ جو قوم کو دیے گئے تھے، وہ پرانے مردم شماری کے تحت ہی چلے گا، اسی کے تحت آپ انتخابات کروا لیں۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آ جایا، اس فیصلے کے تحت جناب کہ آپ کسی کا بھی جو فون سے ڈیٹا ہے وہ ایون قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی مرضی کے بغیر اس شخص کی یا پھر عدالت کی سے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اچھا، عالمی سطح پہ بھی دنیا میں اسی قسم کے قوانین، اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے پرائیویسی کے حوالے سے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کا بھی فون پکڑیں اور اس میں سے ڈیٹا نکالنا شروع کر دیں، آپ کو یا تو عدالت سے اجازت لینی پڑے گی یا اس بندے کی کنسنٹ لینی پڑے گی۔ یہ پرائیویسی کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ کہی جا رہی ہیں، جی فون ڈیٹا سے یہ پتہ چل گیا، فلانی کالیں پکڑی گئی، یہ تمام چیزیں ان کا قانونی سطح پہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قانون کے اندر ان کا ایویڈنس کسی کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آڈیو کہاں سے آئی، ویڈیو کہاں سے آئی، کس طرح ڈیٹا حاصل کیا گیا۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اور جب آڈیو کمیشن بنا تھا، آڈیو لیک کمیشن، اور اس وقت بھی لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ حیرت کی بات ہے کہ جس جج صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا انہوں نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ جناب یہ آڈیوز کہاں سے آئی، یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے، کس قانون کے تحت ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور آنے والے بہت سارے مقدمات ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ اچھا جی، پرویز الہی صاحب کی ضمانت وغیرہ تو ہو گئی، ان کے مچلکے وغیرہ بھی منظور ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کو رہائی نہیں مل سکی، اور اس کو آج بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر مطلوبہ کاغذات ہیں جسے روپکار کہتے ہیں اب وہ مل بھی گئی تو پرویز الہی کی رہائی نہیں ہوگی، جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔
اور کل بھی سارا دن انتظار کرتے رہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو جیل سے رہائی نہیں مل سکی. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک پرویز الہی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی ہیں اور ان کو رہائی نہیں مل سکی. آلدو کہ عدالتی فیصلہ آ چکا ہے, ان کی ضمانتی مچل کے منظور ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود پرویز الہی صاحب کو رہا نہیں کیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں جتنا مرضی ڈیلے ہو جائے, ہاں اب وہ یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہماری جب حکومتیں ختم ہوں گی تو اس کے بعد انتخابات میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور نگراں سیٹ اپ کے اوپر بھی مختلف ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی سینئر سیاستدان آ سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے کچھ نام شیئر کیے تھے کہ مختلف نام لیے جا رہے ہیں. جو ماضی میں ایک نگراں وزیر اعظم رہ چکی ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا سے بھی نام آ رہے ہیں. تو مختلف نام آ رہے ہیں, لیکن ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو کچھ دنوں کے اندر چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی حتمی طور پہ کس کا نام ہے. ایک دو نام بتایا جا رہے ہیں کہ وہ فائنل ہوئے ہیں, لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ابھی تبھی وہ فائنل ہوگا جس وقت وہ بندہ آ کے سامنے آپ کے بیٹھا دیا جائے گا کہ جناب یہ وزیر اعظم ہے. اس لیے کہ کچھ دن پہلے تک تو یہ بالکل فائنل تھا کہ اس ملک میں عمران خان کے الیکشنز کا مطالبہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کیونکہ مردم شماری ہو رہی ہے. مردم شماری کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے. اتنے اربوں روپیہ اس پہ خرچ کر دیا گیا, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اس مردم شماری کا کوئی فائدہ نہیں, انتخابات 2017 کی لسٹوں پہ ہوں گے. تو بھائی اب وہ کدھر گیا وہ سارا آرگیومنٹ. اچھا, یہ جو سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے جناب شہید ارشد شریف صاحب کی صاحبزادی کی. یہ انہوں نے اس دن ARY کے لیے رپورٹ کی. غالباً یہ پہلا ان کا نیوز آئٹم تھا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر کافی وائرل ہوئی. اور ارشد شریف صاحب کی صاحبزادی, اوبیسلی ارشد شریف پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام ہے, اور ان کی بیٹی کا اس طرح ایک دم سے میڈیا میں آنا اور رپورٹ کرنا, اوبیسلی اس میں عوام کا انٹرسٹ بھی تھا. لوگوں نے ان کو بہت ساری دعائیں دیں. بہت سارے سینئر صحافیوں نے اس تصویر کو ٹویٹ کیا. چینل کی انتظامیہ اس کے اوپر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. تو ہماری طرف سے بھی ارشد شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کو گڈ لک. ہماری بھی وہ بیٹیوں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا, صحافیوں کی جو بات ہو رہی ہے, عمران ریاض خان صاحب 65 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں. غالباً 64-65 دن ہو چکے ہیں ان کو لاپتہ ہوئے. لیکن اب جولائی کے آخری ہفتے میں ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہے اس حوالے سے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید تفصیلات سامنے آئیں. ان کے جو وکیل ہیں وہ تو کافی ہوپ فل ہیں. اب دیکھتے ہیں جب اس دن سماعت ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن عمران ریاض کو لاپتہ ہوئے غائب ہوئے تقریباً 2 مہینوں سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے, اور ان کا کیس وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے. تو جو بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اچھا, یہ جو سامنے خبر آپ دیکھ رہے ہیں, میکڈونلڈز نے انڈیا میں جو ہے نا اپنے برگرز کے اندر ٹماٹر ڈالنے بند کر دیے, اور وہاں پہ انڈیا میں آج کل بڑا شور پڑا ہوا ہے کیونکہ ٹماٹر جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو گیا. عام طور پہ ٹماٹر وہاں پہ 40-50 روپے کلو ہوتا ہے. عوام کی طرف سے بھی بڑا ریئیکشن آ رہا ہے. ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کبھی ٹماٹر بالکل سستا ہوتا ہے اور کبھی کدھر چلا جاتا ہے, لیکن آپ وہ دیکھیں کہ وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ وہاں پہ ٹماٹر اوپر گیا تو انہوں نے میکڈونلڈز نے ٹماٹر یوز کرنا چھوڑ دیا. اور وہ کہہ رہے تو یہ ہے کہ جناب اس دفعہ فصلیں ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ, لیکن کچھ ایریاز کے اندر میکڈونلڈز نے ٹماٹر جو ہے وہ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. BBC اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ عام جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹماٹر استعمال نہ کیا جائے, ٹماٹر کا بائیک آؤٹ کیا جائے, اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ٹماٹر. اور پاکستان میں جتنی مرضی کوئی مہنگی چیز ہو تو جو کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو لے لیتا ہے, جو آدھا کلو لیتا تھا وہ 1 پاؤ لے لیتا ہے, جو 1 پاؤ لیتا تھا وہ 1 ٹماٹر لے لیتا ہے, جو 1 ٹماٹر لیتا تھا وہ کہتا ہے یار آدھا دے دو, کوئی گلا سڑا ٹماٹر دے دو. تو ہم لوگوں کی برداشت زیادہ ہے کہ ہم مہنگائی ہوتی رہتی ہے, ہم برداشت کرتے رہتے ہیں. اگر وہ آپ استعمال کرنا بند کر دیں اس چیز کو تو وہ جب طلب اور رسد والا جو اصول ہے, جب لوگ خریدیں گے نہیں تو گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گی, چیزیں آٹومیٹکلی سستی ہو جائیں گی. تو یہ جناب انڈیا میں یہی ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹماٹر ہم استعمال نہیں کریں گے, ٹماٹر جو ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں کتنا فروٹ مہنگا ہے, تھوڑا سا فروٹ جا کے لو وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب کتنا مہنگا ہے. آپ سب کو اندازہ ہے, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ویسے یہ اس حکومت کی تجربہ کاری ہے, یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں. دیکھیں یہ کیسی تجربہ کاروں کی حکومت ہے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر جو معیشت کے ساتھ کیا وہ کیا. یہ اتنے اہل بھی نہیں ہے کہ یہ مردم شماری کروا سکیں صحیح. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے جس پہ اربوں روپیہ لگ گیا, اس کے تحت انتخابات نہیں ہو سکتے. تو اس سے اس حکومت کی آپ اہلیت کا اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت اس قابل بھی نہیں ہے کہ یار اس میں کوئی آپ کو کوئی اتنا زیادہ کوئی سائنٹیفک چیزیں نہیں چاہیے, کوئی ماہر معاشیات نہیں چاہیے, IMF سے کوئی تعاون نہیں چاہیے, ورلڈ بینک سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, بندے گننے گھر گننے وہ بھی یہ حکومت نہیں کر سکتی. اس سے آپ ان کی اہلیت کا اندازہ لگا لیں.
پر اینی وے یہ آپ کو ہر سیکٹر کے اندر ان کی اہلیت نظر آ رہی ہے. ہاں ایک اچھی خبر آئی ہے کہ پٹرول سستا ہوا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ پٹرول یا تو واپس جائے جناب 150 روپے پہ جس پہ یہ آئے تھے. چلیں 150 نہیں تو کم از کم 200 پہ تو لے کے آئے نا, تاکہ عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف تو ملے. اچھا, آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. آرمی چیف بھی آپ کو پتا ہے ایران کے اندر ہیں اور وہاں پہ ان کی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. مختلف جگہوں پہ خطے کے اندر جس طرح میں نے کہا آپ کو ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے, جو جیو پولیٹکس بدل کے جیو اکانومی کی طرف جا رہی ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان نے بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا. پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, نئے اتحاد بنانے ہیں, وہاں پہ نئی منڈیوں کو ایکسپلور کرنا ہے, کس طریقے سے ہم اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں. اب دنیا میں اس طرح کے جو نئے ٹریڈنگ اتحاد ہیں وہ بن رہے ہیں, جہاں پہ آپ کی ویسے جیو پولیٹیکل آپ کی ایک طرح سے پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے, لیکن ایمفسائز ہوتا ہے اکانومی کے اوپر, اکنامکس کے اوپر, اور جیو اکانومی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا, اب یو کے نے ایشیا کا جو سب سے بڑا ٹریڈ کلب ہے اس کو جوائن کر لیا ہے, برطانیہ نے, اور اس کلب کا نام ہے جناب CPTPP. اب یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ جوائن کیا ہے یو کے نے, اس کا نام ہے دا کمپریہنسو پروگریسو ایگریمنٹ فار ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, یعنی CPTPP. یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یہ 11 ممالک کے درمیان ہے. اس میں آسٹریلیا ہے, برونائی ہے, کینیڈا ہے, چلی ہے, جاپان ہے, ملیشیا ہے, میکسیکو ہے, نیوزی لینڈ ہے, پیرو ہے, سنگاپور ہے, ویتنام ہے, اور اب اس کو برطانیہ نے بھی جوائن کر لیا. اور مقصد وہی ہے کہ اپنا مال وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا ہے یا مال وہاں سے امپورٹ کرنا ہے. آپ کے اوپر ٹیرفز کم لگیں, آپ کے اوپر ڈیوٹیز کم لگیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ دنیا بھر میں نئے نئے اتحاد سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں جو معاشی پہلو ہے اس کو فور فرنٹ پہ آپ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان بھی خطے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایران کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ. اور اگر ہمارے خطے کے اندر بھی جناب اس قسم کی جو کشیدگی ہے وہ کم ہوگی تو تب ہی صورتحال بہتر ہوگی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی جیو پولیٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکانومی جو ہے اس کی طرف بھی شفٹ کریں, اس کی طرف بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کی اکانومی بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.